اسلامی تاریخ میں اگر کسی شخصیت کو عدل دیانت اور خوف خدا کی مکمل تصویر کہا جائے تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کا دور خلافت سنہری اصولوں کا نمونہ تھا، جہاں حکمران خود کو عوام کا خادم سمجھتا تھا اور بیت المال کی ایک پائی بھی اللہ کی امانت سمجھی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت عمر کے کاندھوں پر آئی تو اپنے مسجد نبوی میں آ کر اعلان فرمایا، اے لوگو، اگر میں سیدھی راہ سے ہٹ جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ ایک بدو اٹھا اور کہنے لگا، ہم اپنی تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا، شکر ہے اللہ کا کہ میرے عہد میں ایسی امت موجود ہے جو مجھے میرے رب کا خوف دلاتی ہے۔ حضرت عمر نے خلافت کو ایک ذاتی اختیار نہیں سمجھا بلکہ ایک عظیم ذمہ داری سمجھ کر ادا کیا۔ اپنے بیت المال کو عبادت کی جگہ تصور کیا جہاں سے ایک درہم بھی بلا اجازت خرچ کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ ایک بار کسی نے پوچھا، امیر المومنین، آپ دن کو کام کرتے ہیں، رات کو رعایا کے حال چال پوچھتے ہیں، آرام کب کرتے ہیں؟ فرمایا، اگر میں دن کو نہ کام کروں تو قوم بھوکی رہے گی، اگر رات کو نہ دیکھوں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت عمر نے بیت المال کا ایسا شفاف نظام قائم کیا کہ نہ صرف ہر پائی کا حساب رکھا جاتا بلکہ اس میں کسی بھی قسم کی ذاتی مداخلت منع تھی۔ آپ فرماتے، بیت المال کا مال اللہ کا ہے، اس کا حساب روزن قیامت میرے رب سے ہوگا۔ آپ کے ڈور میں بیت المال کی ایک خاص شاخ صرف یتیموں اور بیواؤں کے لیے مخصوص تھی۔ خود حضرت عمر راتوں کو ان کے گھروں میں جا کر راشن پہنچاتے اور اپنا نام تک نہ بتاتے۔ ایک شام کا وقت تھا، مدینہ کی فضا میں خاموشی تھی۔ مسجد نبوی کے قریب ایک سادہ سا حجرہ تھا جہاں حضرت عمر خلافت کے کام سرانجام دیا کرتے تھے۔ کمرے میں ایک سادہ سا میز، چند کاغذات اور ایک چراغ جل رہا تھا۔ یہ چراغ بیت المال کا تھا جو صرف سرکاری امور کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب کاغذات پر جھکے کچھ اہم فیصلے لکھ رہے تھے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ امیر المومنین، میں ہوں فلاں بن عبداللہ، اب سے کچھ ذاتی مشورہ کرنا ہے۔ حضرت عمر نے ہاتھ روک لیا، پھر ایک لمحے کے لیے سوچا اور فوراً چراغ کو بجھا دیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ آنے والا حیرت سے بولا، امیر المومنین، اپنے چراغ کیوں بجھا دیا؟ حضرت عمر کا تاریخی جواب۔ حضرت عمر نے نرمی سے جواب دیا، یہ چراغ بیت المال کا ہے اور میں اس کی روشنی میں سرکاری امور انجام دے رہا تھا۔ اب تم مجھ سے ذاتی بات کرو گے تو بیت المال کے چراغ کا استعمال جائز نہیں۔ یہ الفاظ سوان کر فلاں بن عبداللہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ دل میں ایمان کی ایک نئی روشنی اتر گئی۔ ایسا حکمران جسے بیت المال کے چراغ تک کا اتنا احساس ہو، وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے؟ یہ واقعہ فقط ایک چراغ بجھانے کا نہیں بلکہ ایک عظیم درس ہے۔ حضرت عمر نے بتا دیا کہ حکمرانی عیش کا نام نہیں بلکہ امانت ہے۔ اگر ایک چراغ بھی غلطی سے استعمال ہو جائے تو روزن قیامت اس کا حساب ہوگا۔ آپ کے لباس میں پیوند لگے ہوتے، کھانے میں اکثر صرف روکھا سوکھا کھاتے اور کبھی کبھی کئی دن گوشت نہ کھاتے۔ ایک بار کسی نے کہا، امیر المومنین، آپ چاہیں تو ہر نعمت میسر ہو سکتی ہے۔ فرمایا، اگر میں دنیا میں مزے لوں تو میرے مظلوم رعایا کو کیا کہوں گا؟ فلاں بن عبداللہ باہر نکلا تو اس کی آنکھیں نم تھیں۔ مدینہ کی گلیاں اسے آج کچھ اور لگ رہی تھیں۔ وہ جان گیا تھا کہ عمر صرف ایک حکمران نہیں بلکہ امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس طرح بیت المال کے چراغ کو صرف سرکاری کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جب ایک شخص ذاتی بات کرنے آیا تو اپنے فوراً چراغ بجھا دیا اور فرمایا، یہ چراغ بیت المال کا ہے، اب چلتے ہیں اس لمحے کی طرف جہاں چراغ گل ہوا اور حکمرانی کا اصل چہرہ ظاہر ہوا۔ فلاں بن عبداللہ نے جب چراغ بجھتے دیکھا تو دل کانپ گیا۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ حضرت عمر نے نرمی سے پوچھا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ فلاں نے عرض کیا، امیر المومنین، میں آپ کی ذاتی رائے چاہتا ہوں۔ میرا ایک خاندانی معاملہ ہے جس میں انصاف کی ضرورت ہے، مگر میں چاہتا تھا کہ اب خلیفہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مشیر کے طور پر سنیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، جب چراغ بجھایا تبھی میرا راتبہ مشیر جیسا ہو گیا۔ اب کہو میں صرف ایک مسلمان بھائی ہوں۔ فلاں نے بات شروع کی۔ ایک طویل فیملی نزاع، وراثت کا پیچیدہ مسئلہ، بھائیوں کے درمیان اختلاف اور شریعت کی روشنی میں ایک رائے درکار تھی۔ حضرت عمر نے مکمل توجہ سے سنا، بار بار سوالات کیے اور پھر فرمایا، تمہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے حصے معلوم ہیں؟
اگر بھائی زیادتی کر رہے ہیں تو عدالت سے رجوع کرو۔ اگر صلح چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر صلح کروا دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو انصاف وہی ہے جو اللہ کو راضی کرے، نہ کہ انسانوں کو خوش۔ فلاں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بولا، امیر المومنین، چراغ بجھانا تو اب کا چھوٹا عمل تھا، اصل روشنی تو اب کے دل میں ہے۔ حضرت عمر مسکرائے، فرمایا، وہ روشنی صرف اس وقت باقی رہ سکتی ہے جب ہم اللہ کی امانت میں خیانت نہ کریں۔ چراغ کے بعد روشنی کیسے پھیلی؟ فلا جب مسجد سے باہر نکلا تو دل بدل چکا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آیا۔ حضرت عمر نے دونوں کو بٹھایا، ان کے درمیان شریعت کے مطابق صلح کروائی اور فرمایا، اللہ کی رضا میں سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ دل صاف ہو جائے۔ اس واقعے کے بعد فلاں نہ صرف صلح پر راضی ہوا بلکہ حضرت عمر کے خدام میں شامل ہو گیا۔ وہ ہر روز مسجد نبوی میں بیٹھتا، لوگوں کے معاملات سن کر ان کی رہنمائی کرتا اور کہتا، میں نے عمر سے سیکھا کہ حکمران اگر دیانت دار ہو تو رعایا بھی باکردار ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ خالص عدل اور پرہیزگاری کا آئینہ ہے۔ حضرت عمر نے ہمیں سکھایا کہ قیادت طاقت کا نام نہیں، خدمت کا نام ہے۔ بیت المال عوام کی امانت ہے، ذاتی مفاد کے لیے اس کا ایک لمحہ بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف وہ ہے جو تقوی پر مبنی ہو، چاہے وہ ایک چھوٹے چراغ سے متعلق ہو یا کسی بڑی سلطنت سے۔ حضرت عمر اکثر فرمایا کرتے تھے، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے سوال ہوگا۔ آپ کا یہ جملہ صرف قول نہیں بلکہ زندگی کا نصب العین تھا۔ وہ ہر چھوٹی بات کو اللہ کی عدالت کے سامنے تولتے تھے۔ اسی لیے جب چراغ کی روشنی ذاتی بات میں استعمال ہوتی دیکھی تو فوراً بجھا دیا۔ چراغ بجھانے والا لمحہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں روشن ہو گیا۔ یہ چراغ تو بجھا مگر امت کو ایک ایسا سبق دے گیا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ ایسے حکمران دنیا کو نصیب ہوتے ہیں جن کے لیے قوم اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے کیونکہ وہ خود کو عوام کا خادم سمجھتے ہیں۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، ہم نے عمر کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنا حساب خود سے لیتے تھے۔ وہ خود سے پوچھتے، عمر، تو نے کیا کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ اگر ان کا چراغ کا واقعہ تم نے دیکھا ہوتا تو تم جانتے کہ وہ چراغ سے زیادہ اپنا دل بچاتے تھے کہ کہیں اس میں نفس نہ داخل ہو جائے۔ افسوس، آج بیت المال کو ذاتی جاگیر سمجھا جاتا ہے۔ جہاں چراغ بجھایا جاتا تھا وہاں اب پورے محلات روشن کیے جاتے ہیں۔ اگر آج کے حکمران حضرت عمر کے اس ایک واقعے سے سبق لیں تو دنیا کے آدھے مسائل ختم ہو جائیں۔ حضرت عمر نے ہمیں سکھایا کہ ایک چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے۔ امانت داری صرف مال میں نہیں، وقت، کردار اور فیصلے میں بھی ہوتی ہے۔ قیادت تب روشن ہوتی ہے جب دل اللہ کے نور سے روشن ہو۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق نے چراغ بجھا کر کس طرح امت کو دیانت، پرہیزگاری اور خوف خدا کا عملی سبق دیا۔ ایک عام شہری کا خاندانی مسئلہ سنا بغیر کسی امتیاز کے انصاف کیا اور چراغ کو بیت المال کی امانت سمجھتے ہوئے فوراً گل کر دیا۔ اب جانتے ہیں کہ اس ایک چھوٹے سے عمل کا امت پر کیا اثر ہوا اور حضرت عمر نے کن اصولوں پر ایک عظیم خلافت کی بنیاد رکھی۔ حضرت عمر کے اس چھوٹے سے عمل کی بازگشت پورے مدینہ میں گونجی۔ علماء، فقہا، عام شہری سب اس واقعے کو بیان کرنے لگے۔ بچے بھی اپنے گھروں میں کہنے لگے، ماں، چراغ گل کر دو، کہیں حضرت عمر کی طرح ہم سے بھی کوئی سوال نہ ہو۔ یہ صرف چراغ بجھانا نہ تھا، یہ ایک پوری امت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا عمل تھا۔ خطبہ جمعہ، چراغ کا ذکر منبر پر۔ اگلے جمعے حضرت عمر منبر پر چڑھے، خطبہ دیا جس میں فرمایا، لوگو، میں نے ایک چراغ بجھایا تاکہ تمہاری روشنی جلا سکوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں روشن ہوں تو امانت کو امانت سمجھو۔ اگر تم حکمرانی چاہتے ہو تو دل کو غلامی میں رکھو اللہ کے۔ مسجد میں سناٹا چھا گیا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ حضرت عمر کے الفاظ دلوں میں اترتے گئے۔ حضرت عمر کی خلافت کا ہر دن بیت المال کی پاکیزگی، عدل کی روشنی اور سادگی کی جھلک تھا۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار بیت المال سے کچھ مانگتا تو آپ انکار کرتے۔ ایک بار آپ کی اہلیہ نے خوشبو مانگی تو فرمایا، یہ عوام کی خوشبو ہے، عمر کی بیوی کی نہیں۔ راتوں کو گلیوں میں پھرتے بھوکے بچوں کے لیے آٹا خود اٹھاتے اور فرماتے، عمر اگر آج سوتا رہا تو کل قبر میں کیا جواب دے گا؟ چراغ اور حکمرانی کی اصل روح۔ حضرت عمر نے بتایا کہ حکمرانی صرف تاج پہننے کا نام نہیں بلکہ امت کے درد کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ ایک دن آپ نے فرمایا، اگر میں کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھوں اور میرے پیچھے کوئی بھوکا ہو تو میری نماز نہیں قبول۔
یہی وجہ تھی کہ چراغ بجھانے جیسا عمل ان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا تھا۔ حضرت علی ایک روز حضرت عمر کے پاس آئے۔ باتوں باتوں میں چراغ کے واقعے کا ذکر آیا۔ حضرت علی نے مسکرا کر کہا، اے عمر، تم نے چراغ بجھا کر وہ روشنی پھیلائی جو قیامت تک بجھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فرمایا، علی، اگر میرا عمل میرے رب کو پسند آ گیا تو یہی میری خلاصی کا ذریعہ ہوگا۔ ہماری دنیا آج چراغوں سے روشن ہے لیکن دل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کا چراغ اگر بجھ گیا تو کیا ہوا؟ انہوں نے عدل کا وہ چراغ روشن کیا جو رہتی دنیا تک رہنمائی کرتا رہے گا۔ اگر ہم آج صرف یہ اصول اپنا لیں، بیت المال عوام کی امانت ہے، حکمرانی خدمت ہے نہ کہ اختیار، دیانت چھوٹے سے چھوٹے عمل میں ہونی چاہیے، تو دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ چراغ قیامت کے دن کا گواہ۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے، تیرے پاس اختیار تھا تو نے کیا کیا؟ حضرت عمر کہیں گے، اللہ، میں نے چراغ گل کر دیا تھا تاکہ تیرے بندوں کے مال میں خیانت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عمر، تو نے میری امت کا حق ادا کیا، آجا میرے جنتی بندوں میں۔ آخر میں حضرت عمر کے وہ تاریخی الفاظ جو انہوں نے خلافت کے اختتام پر کہے، میں جا رہا ہوں مگر میرے بعد وہی کامیاب ہوگا جو چراغ کی روشنی میں اپنا نفس دیکھے نہ کہ دوسروں کی غلطیاں۔ یوں چراغ کا واقعہ مکمل ہوا مگر اس کی روشنی آج بھی دلوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، حال اور مستقبل کی بھی ہے۔ اگر ہم حضرت عمر کے چراغ سے سبق لیں تو معاشرہ بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اگلی سیریز کے لیے مشورہ ضرور دیں۔ چاہیں تو حضرت عثمان، حضرت علی دیگر صحابہ کرام کے سچے واقعات پر مبنی کہانیوں کا آغاز کریں۔ کیا اگلی سیریز کے لیے آپ کسی خاص صحابی واقعے پر کہانی چاہتے ہیں؟